بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میری اماں بیمار ہو کر ہسپتال پہنچی تو گھر ویران سا لگنے لگا۔ ماں نہ ہو تو گھر کی رونقیں ویسے بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے لیے تو یہ پہلا واقعہ تھا جب ہم 3 دن سے اماں کے بغیر گزارا کر رہے تھے۔ اماں کو ہسپتال والوں نے یہ کہہ کر داخل کر لیا کہ ان کو خون کی بھی شدید کمی ہے، اس لیے ہمیں صبح شام ہسپتال میں کھانا بنا کر لے جانا پڑتا۔ ایسے میں ابا کی زندگی بھی کافی متاثر ہوئی، کیونکہ وہ روزانہ صبح نوکری کے لیے جاتے تھے۔ وہ ایک پرنٹنگ پریس میں نوکری کرتے تھے۔ ان کی معقول تنخواہ تھی، گھر کا گزارا آسانی سے چل جاتا تھا، مگر پھر بھی ہم نے گھر میں کوئی خادمہ نہ رکھی تھی۔ گھر کے سارے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑتے۔ پھر اماں کے بیمار ہوتے ہی سارا بوجھ میرے کاندھوں پر آ گیا۔ اماں کے پاس دن میں ایک بہن رکتی تو رات میں دوسری بہن۔ ہمارے لیے آنے جانے کا مسئلہ بھی تھا۔ ابا ہی صبح کو ایک بہن کو چھوڑ کر جاتے اور رات کو دوسری بہن کو لے جاتے۔ ایک بہن گھر میں کام کرتی تو دوسری اماں کے ساتھ رہتی۔ نیند بھی بمشکل پوری ہوتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے، رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ اماں کے کسی ٹیسٹ میں ہمیں دیر ہو گئی، واپس آتے آتے 12 بج گئے تھے۔ میں پچھلے 24 گھنٹوں سے ہسپتال رہی تھی، اسی لیے ہم جلدی گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ ہسپتال سے نکلنے پر ابا ایک ویران سی گلی میں داخل ہو گئے۔ ابا، یہ آپ کس راستے سے گھر جا رہے ہیں؟ یہ راستہ اچھا نہیں ہے، میں نے ابھی تک کسی کو یہاں سے آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا، بیٹی وہ بات تو تمہاری صحیح ہے، اس راستے کے بارے میں کچھ اچھی باتیں مشہور نہیں ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم پورے دن کی جاگی ہوئی ہو، تم نے آرام بھی نہیں کیا۔ اس قدر تھکن کے بعد تمہیں میں اگر دوسرے راستے سے لے کر جاؤں گا تو کافی دیر ہو جائے گی۔ ہم اسی راستے سے چلے جاتے ہیں، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ میں نے بابا کی بات پر ہاں میں سر ہلایا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ہمیں تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بابا کے قدم معمول سے زیادہ تیز ہو گئے ہیں۔ بابا، کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے ان کی رفتار دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بیٹی، کیسی بات کر رہی ہو؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہم جلد سے جلد گھر پہنچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے۔ صبح مجھے بھی جلدی آفس جانا ہے، بہت تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے ابا، مگر ہمیں ابھی کھانے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہسپتال کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ آپ ایسا کریں، کہیں سے دہی اور نان ہی لے آئیں، فی الحال اسی سے گزارا کر لیں گے۔ بیٹی پہلے گھر تو پہنچ لینے دو، ابا نے بمشکل کہا۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں اب ابا کے برابر ہو گئی تھی۔ ابا، آپ تو کچھ زیادہ ہی گھبرا گئے، میں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں، ابا نے کہا، اور پھر کچھ وقفے کے بعد بولے، بیٹی تم نے اپنے پیچھے آنے والی بلیوں کی آوازیں سنی ہیں؟ ان کے لہجے میں صاف گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ آس پاس گہرا سناٹا اور اندھیرا تھا۔ اگر بلیوں کی آواز ہوتی تو مجھے واضح سنائی دیتی۔ نہیں ابا، میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ کیا آپ نے سنی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، شاید تھکن کی وجہ سے مجھے وہم ہوا ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ ابا ایک لمحے کے لیے رک کر پھر چلنے لگے۔ اب ہم ایک بڑی عمارت کی دیوار کے ساتھ ساتھ گزر رہے تھے۔ یہ دیوار خستہ حال اور پرانی سی تھی۔ دیوار کے اس پار ایک میدان سا تھا جو شاید اس عمارت کا گراؤنڈ معلوم ہوتا تھا۔ یہ کوئی پرانا اسکول یا کالج تھا جس کے بارے میں نہ میں جانتی تھی اور نہ ہی ابا کو کوئی معلومات تھی۔ ہم اس گلی سے کبھی گزرے نہیں تھے۔ بہت پہلے ابا کے کہنے کے مطابق وہ یہاں سے گزر کر گئے تھے۔ یہ گلی بالکل سیدھی تھی، اس میں کوئی موڑ وغیرہ نہیں تھا، اسی لیے اس گلی کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ گلی کے آس پاس درخت بھی تھے اور بڑی بڑی لمبی دیواریں بھی، جن کے پاس سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ راستہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، حالانکہ ہم تو اسے مختصر سا راستہ سمجھ کر اس گلی میں داخل ہوئے تھے، مگر اب چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ابا بھی میری طرح گھبرائے ہوئے تھے، مگر شاید وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیٹا تیز تیز چلو،
لگتا ہے کہ ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے۔ ابا کے لہجے میں غیر یقینی تھی۔ ابا گھڑی پر دیکھو وقت کیا ہوا ہے۔ میرے کہنے پر ابا نے گلی میں پھیلی مدھم سی روشنی میں اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تو تقریباً 12:30 کا وقت ہو چکا تھا۔ ابا آدھا گھنٹہ گزر گیا، ہم ابھی تک اپنی گلی میں نہیں پہنچے، یہ گلی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تبھی میری نظر اپنے پیچھے آنے والی بلیوں پر پڑی۔ ان بلیوں کی آنکھیں چمک رہی تھیں جن سے ہلکی ہلکی روشنی نکلتی محسوس ہوتی۔ میں نے دیکھا وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ ان کے قدم دھیمے دھیمے اٹھ رہے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ میں اور ابا بالکل بھی ڈرے نہیں، بلکہ ہم نے دوسری طرف ہو کر انہیں جگا دی۔ اب وہ بلیاں ایک قطار بنا کر ہمارے آگے چلنے لگیں۔ ابا کو نہ جانے کیا سوجھی، وہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ ہم دونوں ان کے ساتھ ساتھ گلی سے باہر آ گئے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ بلیاں جس طرف بھی جاتیں، ہلکی ہلکی روشنی ان کے پیچھے سفر کرتی، مانو کہ جیسے وہ بلیاں اپنے ساتھ روشنی لیے چل رہی تھیں۔ خیر ہم لوگ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچے تو ابا نے مشکور نظروں سے ان بلیوں کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ہمیں الوداع کر کے جیسے چلی گئیں۔ ہم گھر میں آئے تو گھر میں سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابا اور میں بھوکے ہی سو گئے کیونکہ راستے میں ہمیں اس قدر گھبراہٹ ہوئی کہ نان اور دہی لینے کا تو ہوش ہی نہیں رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو ابا کافی پریشان لگ رہے تھے۔ ابا خیریت تو ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں، بس لگتا ہے کہ مجھے بہت وہم ہونے لگا ہے۔ کیوں ابا، آپ کو کیا وہم ہوتا ہے؟ کیا کل والے واقعے کی وجہ سے آپ کو ابھی تک گھبراہٹ ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بیٹی، کیسی بات کرتی ہو، میں کیوں بھلا گھبراؤں گا؟ بس رات بھر مجھے بلیوں کے رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ گھر میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، پھر نہ جانے یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں۔ ابا نے کہا تو میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ رات کو لیٹے لیٹے میں نے بھی بلیوں کی آوازیں اپنے کانوں میں سنی تھیں، مگر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی میں جان نہیں پائی۔ پوری رات یہ آوازیں آتی رہیں۔ خیر میں نے ابا کو ناشتہ بنا کر دیا۔ وہ کھانا کھا کر ہسپتال کے لیے نکلنے لگے تھے۔ میں بھی تیار ہو گئی۔ اب دوسری بہن کے گھر آنے کی باری تھی۔ میں اگلا پورا دن ہسپتال میں رہی۔ شام کو پھر ابا مجھے لینے آئے۔ اب کی بار ہم اس راستے سے نہیں گئے بلکہ دوسرا راستہ جو کافی لمبا پڑتا تھا اسی سے ہوتے ہوئے گھر پہنچے۔ چونکہ اس راستے میں کافی گلیاں اور بازار وغیرہ آتے تھے، راستے میں ہم نے اپنے لیے کھانا بھی خرید لیا تھا۔ ہم گھر کے دروازے پر پہنچے۔ ابا جیب سے چابی کا گچھا نکال کر تالے میں لگنے والی صحیح چابی ڈھونڈ رہے تھے۔ تبھی میرے کان اندر سے آنے والی آوازوں پر لگ گئے۔ اندر سے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ابا سے کہا، ابا آپ بھی غور سے سنیں، کیا آپ کو بھی کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ تب ابا نے بھی چابیاں چھوڑ کر اندر کی طرف کان لگا دیے۔ ہاں بیٹی، آواز تو مجھے بھی آ رہی ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں، کرایہ دار بھی کب سے یہاں نہیں آئے، پھر یہ کس کی آواز ہے؟ کہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں آ گھسے؟ ابا نے پریشانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ابا یہ کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز ہے، چور کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا، مگر پھر بھی بیٹی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آج کل زمانہ بہت خراب ہے، تم ذرا دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاؤ، پہلے میں تالا کھول کر اندر جاؤں گا، اگر مجھے سب ٹھیک لگا تو تمہیں بھی بلاؤں گا، تم یہیں رکو۔ ابا یہ کہتے ہوئے تالا کھولنے لگے۔ ان کی بات بھی صحیح تھی، چھت کا دروازہ اکثر کھلا رہتا اور اس راستے کوئی بھی ہمارے گھر داخل ہو سکتا تھا۔ میں تو اکثر دروازہ بند ہی رکھتی، مگر چھوٹی بہن مدیحہ کو دروازہ کھولنے کی عادت تھی۔ وہ تھوڑی لاپرواہ واقع ہوئی تھی، اسی لیے رات کا کھانا بھی مجھے باہر سے لانا پڑتا۔ خیر ابا نے دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے۔ انہوں نے روشنی جلائی اور سب کو آوازیں دینے لگے، مگر کوئی ہوتا تو آواز آتی۔ پھر مجھے بھی اندر بلا لیا۔ بیٹی لگتا ہے کہ ہمارا وہم ہی تھا، اس گھر میں کوئی نہیں ہے، شاید تمہاری ماں کی غیر موجودگی نے تمہیں اور مجھے وہمی بنا دیا ہے۔ ابا کی آنکھوں میں اداسی چھلک آئی۔ ہاں با، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اماں کو گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے، اللہ ان کو صحت دے۔ میں یہ کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی تو ابا نے کھانا لگا لیا تھا۔ ہم باپ بیٹی نے مل کر کھانا کھایا، پھر ابا سونے اپنے کمرے میں چلے گئے۔
میں ابھی جا کر اپنے کمرے میں لیٹی ہی تھی کہ مجھے ایک ساتھ بہت ساری لڑکیوں کی آواز سنائی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ آوازیں کیا میرا وہم ہے یا واقعی یہاں کوئی موجود ہے؟ مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اٹھ کر باہر جاتی اور دیکھتی کہ باہر کوئی ہے یا نہیں۔ میں چپ کر کے بستر میں لیٹی رہی۔ ساری رات ایسے ہی مختلف لڑکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ میں بھی مارے ڈر کے خاموش لیٹی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ صبح کا سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اٹھ کر ناشتہ بنانا پڑے گا۔ ڈھیر سارے کپڑے بھی تھے جو دھونے تھے۔ اماں کے جانے کے بعد سے گھر کے کام پر کوئی توجہ نہیں رہی تھی۔ گھر سارا گندا ہو رہا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ذہن پر یکدم سے ایک بوجھ آن پڑا۔ دل چاہا کہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ جاؤں، مگر ہسپتال بھی جانا تھا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر کمرے کی صفائی بھی کرنا تھی، کیونکہ آج متوقع تھا کہ ڈاکٹر اماں کو گھر بھیج دیتے۔ ایسے میں ان کو گھر کا گندا نقشہ دیکھنے کو ملتا تو ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا۔ میں ہمت کر کے اٹھی، چادر اوڑھی اور باہر آ کر دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گھر صاف ستھرا چمک رہا تھا، فرش دھلا ہوا تھا، اس پر گندگی کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اپنے آپ میں شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ کہیں یہ سب ابا نے ہی نہ کیا ہو۔ ظاہر ہے اس گھر میں اور کون تھا یہ سارے کام کرنے والا۔ میں جلدی سے ابا کے کمرے میں گئی۔ دیکھا تو وہ اپنے واش روم کے باہر کھڑے دانتوں میں برش کر رہے تھے۔ ابا آپ کو کیا ضرورت تھی صفائی کرنے کی؟ یہ کام میرا تھا، میں اٹھ گئی ہوں نا، کر لیتی۔ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ابا سے پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹی؟ میں تو ابھی ابھی اٹھا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ اگر آپ ابھی اٹھے ہیں تو گھر میں صفائی کس نے کی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم ہی نے کی ہوگی، مجھے کیا معلوم۔ ابا اپنی شیو میں مصروف ہو گئے۔ میں باہر آئی تو دیکھا گھر سنگ مرمر کی طرح چمک رہا تھا۔ میں حیرت سے کچن میں داخل ہوئی۔ وہاں کا منظر تو اور بھی حیران کر دینے والا تھا۔ صاف ستھرے برتن ایک طرف سلیقے سے رکھے ہوئے تھے، جبکہ چولہے پر گرم گرم چائے تھی اور ساتھ چنگیری میں پراٹھے بھی تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میری بھوک بڑھ گئی، مگر یہ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سب خود بخود ہو کیسے گیا۔ میں نے چائے پیالی میں ڈالی اور پراٹھے وغیرہ پلیٹ میں رکھ کر ابا کے کمرے میں لے آئی۔ ابا یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ارے واہ بیٹی، آج اتنے عرصے بعد تم نے آلو والے پراٹھے بنائے، اتنی جلدی؟ ابا خوش ہوتے ہوئے بولے۔ ابا میں نے تو نہیں بنائے، میں صبح اٹھی تو گھر کے سارے کام ہوئے تھے، اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بیٹی، لگتا ہے کہ ماں کی غیر موجودگی نے تمہارے ذہن پر برا اثر ڈالا ہے۔ ابا کچھ مسکراتے ہوئے بولے۔ فکر نہ کرو، آج یا کل تک تمہاری ماں گھر آ جائے گی۔ ابا کی بات سن کر میں اور الجھ گئی۔ خیر اب زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہن کے لیے بھی ایک پراٹھا اخبار میں رکھا اور ابا کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میری کانوں میں ایک ہنسی کی آواز پڑی اور یہ بات ابا نے بھی محسوس کی کہ گھر کے اندر سے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ ابا اور میں نے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دروازہ بند کر کے باہر چلے آئے۔ ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ اماں کو آج شام کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر میں اور ابا خوش ہو گئے کہ چلو اب گھر میں کوئی کام نہیں بچا جسے کرنے کی امی کو فکر ہوگی۔ خیر شام کو ہم لوگ گھر واپس آئے تو جیسے گھر کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ اماں کے آنے سے گھر کے در و دیوار چمک اٹھے تھے۔ گھر کی صفائی اور انتظام دیکھ کر اماں خوش ہو گئیں، بولیں تم بہنوں نے ہمت سے کام لیا، ورنہ تو میرے جانے کے بعد ہمیشہ گھر کا حال خراب ہو جاتا تھا۔ اب تم بہنوں نے سلیقہ سیکھ لیا ہے۔ میں اماں کو کیا بتاتی کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، بلکہ کسی نادیدہ ہستی کا کمال ہے جو نہ جانے کیسے ہمارے گھر تک آئی اور ہماری مدد کرنے لگی۔ خیر ان باتوں پر کون یقین کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے اماں کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کوئی کام مت کریں، آرام کریں اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، مگر مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں، وہ گھر کے کام کو اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھ کر ادا کرتی ہیں۔ اماں کے گھر میں آنے کے بعد انہوں نے ہم بہنوں کو چھوٹے چھوٹے کام دینا شروع کر دیے۔ کبھی رضائیاں نکال کر سینے کو دے دیتی تو کبھی کوئی اور کام ہمارے ذمے لگا دیتی۔ ہم بھی اماں کی سرپرستی میں کام تو کرتے جاتے، مگر اب گھر میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی
کہ گھر ہر وقت صاف ستھرا رہتا ہے۔ جالے اور ایسی گندگی جس کا گھر میں صاف کرنا ضروری ہوتا ہے وہ اب کہیں نظر نہ آتی۔ اماں اس سب سے بہت خوش تھیں۔ ایک دن رات کا سمے تھا، میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو مجھے لگا جیسے کچن سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر میں اندھیرے میں ہی کچن میں داخل ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے 7-8 وجود کھڑے ہیں۔ انہوں نے سفید اور لال رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں اور قد میرے جتنا ہی ہے۔ ان سب کی آواز مکھی کی بھنبھناہٹ جیسی تھی۔ وہ کسی اور ہی زبان میں باتیں کر رہی تھیں اور ہلکی ہلکی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میں ان کو دیکھتی، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کو پہچاننے کی کوشش کرتی، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر جیسے ہی میں نے کچن کی لائٹ آن کی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران پریشان کچن سے باہر آ گئی۔ اس واقعے کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، مگر اب میں نے دیکھا تھا کہ گھر میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ گھر کا راشن جلدی ختم ہونے لگا ہے۔ ابا جو مہینے میں ایک بار آٹے کا تھیلا لاتے تھے اب 3-4 بار لانے لگے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کھانے کی مقدار وہی پکتی تھی، مگر گھر سے کھانا جلدی ختم ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگیں، میں بھی اس بات کو کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ راشن اتنی جلدی ختم کیسے ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے۔ اماں نے یہ سوچ کر اگلے ہی دن ختم القرآن کروایا۔ گھر میں قرآن پاک پڑھایا گیا اور اس کے ساتھ دعائیں بھی کروائی گئیں۔ ختم القرآن میں ہم نے دیکھا کچھ ایسے انجان چہرے بھی ہمارے گھر آئے تھے جن کو ہم نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ چہرے اجنبی تھے، مگر ایسا لگتا جیسے ہم انہیں پہلے جانتے ہوں۔ ختم القرآن کے بعد گھر میں راشن کا مسئلہ تو دور ہو گیا، مگر ہمارے گھر کے انتظامات ویسے ہی خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے تھے۔ ہم بہنوں کی شادی ہو گئی، ہم اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ اماں کے گھر میں آج بھی یہ سلسلے جاری ہیں۔ نہ اماں کو اس بات کی خبر ہے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، اور نہ ہم اس بات کو آج تک سمجھ پائیں کہ اماں ابا کے گھر میں کام اتنی جلدی اور گھر کی صفائی خود بخود کیسے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔